अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान असवद को नोटिस के हवाले से जो तफसीलात बताई थी, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं जिसका मैं आपसे ज़िक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको आज की अपनी तफसीलात में इमरान खान की जो 3 केसेस में ज़मानत हुई है उसके हवाले से कुछ बताऊँगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत थी असकुत नोटिस हवाले से, इलेक्शन डेट के हवाले से, उसमें जो बेंच टूटा उसकी कुछ तफसीलात, और उसके बाद जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में आगाही करूँगा। और उसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें अब्दुल हई दस्ती मुशीर ज़राअत की गिरफ़्तारी, मतलब मीन्स के करोड़ों जो उनसे बरामद हुए हैं, उसके हवाले से कुछ बैकग्राउंड पस पर्दा जो नाम बड़े बड़े बेनिकाब हुए हैं, उसके बाद उसकी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो असकुत नोटिस लिया गया था, जिस पर 9 रुकनी बेंच जो बाद में टूटा, और टूटने के बाद वो 7 रुकनी और 7 में से भी 2 जस्टिस को हटा दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये बेंच 5 रुकनी मेंबरान पर तश्कील पाया, और उसके बाद कोई भी नया मेंबरान इसमें शामिल ना करने का एक फ़ैसला किया गया। नाज़रीन, कल की डेवलपमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से इस्लामाबाद में की मुख्तलिफ़ अदालतों में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पेश हुए अपने वर्कर्स के साथ। हंगामा भी हुआ, कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट भी तोड़े गए और खारदार तारों को भी अबूर किया गया उनके कारकुनान की जानिब से। और नाज़रीन, 3 केसेस में इमरान खान की ज़मानत कल मंजूर हो गई। इसके अलावा नाज़रीन, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने में आई है। कल की समाअत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन की डेट के हवाले से जो समाअत कुछ अरसे से चल रही थी, आज बिल आखिर वो इख्तिताम पजीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह 11 बजे ये फ़ैसला सुना दिया है। इस फ़ैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, और कहा गया है कि मतलब आप सदर पाकिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत करके और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ 90 रोज़ में ही इलेक्शन करवाएं। ये एक आइनी हदूद पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, इसके पस पर्दा कुछ हक़ाइक़ हैं जो समाअत के दौरान और मुख्तलिफ़ हलकों में जो चहम गोइयाँ होती रही हैं, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। और कुछ इस फ़ैसले के हवाले से जो मुतनाज़ा बयानात सामने आ रहे हैं कुछ सियासी पार्टियों के लीडरान की जानिब से, और कुछ जो है हल्का अहबाब में जो रौनक बनी हुई है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसके पस पर्दा बात बताता हूँ कि 9 रुकनी बेंच जो ये तश्कील पाया था, जिस पर बाकायदा नून लीग की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और इसके अलावा मज़ाहिरुल अली नकवी की वो मुतनाज़ा ऑडियो लीक के हवाले से, मतलब उनको कहा गया था, उस दरख्वास्त में बाकायदा एक गुजारिश की गई थी कि ये बेंच का हिस्सा ना रहें। ख्याल किया जा रहा था कि ये हम ख्याल ग्रुप में आते हैं, जो कि एक बेहतर फ़ैसला हुआ और उन दोनों जजेस साहिबान ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उसके बाद जो 7 रुकनी बेंच बचा था, जिसमें से जस्टिस अतर मीनुल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी को इस बेंच से खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हटा दिया गया। नाज़रीन, आज खुद नोटिस हवाले के इलेक्शन कमीशन की डेट के इलेक्शन के हवाले की डेट के हवाले से जो असकुत नोटिस की पहली समाअत 23 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, उसमें जो पहले ही इख्तलाफी नोट आए थे, जिसमें अतर मीनुल्लाह का और याया अफरीदी का, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपने व्यूवर्स से डिस्कस भी किया कि उनके इख्तलाफी नोट में बाकायदा तौर पे ये बात लिखी गई थी कि
انہوں نے تو پہلے ہی اپنی سماعت میں ہی یہ فیصلہ آرڈر جو ہے اختلافی نوٹ میں لکھوا دیا تھا کہ ان کے نظریے کے نظر کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے سو موٹو ایکشن اس حوالے سے نوٹس نہیں بنتا، چونکہ یہ لوور کورٹ مینس کہ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت آلریڈی ہو رہی ہے، اس لیے اس کا اسکوت نوٹس نہیں بنتا۔ تو یہ جو ہے پٹیشن یا جو اسکوت نوٹس ہے سو موٹو نوٹس، اس کو مطلب ڈسچارج کیا جائے مطلب۔ تو ناظرین، یہ جب اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر مین اللہ اور یحییٰ افریدی کا یہ فیصلہ جب لکھا گیا، اس کے بعد جب دو جج صاحبان جن میں مناظر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس کیس کی سماعت کے حوالے سے اس بینچ سے رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹا لیا اپنے آپ کو، تو اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے یہ بات سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے، اور فیصلہ کا جب یہ مزید فیصلہ اس کا میں آپ کو آگے تفصیل میں کچھ بتاؤں گا کہ ان دو جسٹس صاحبان کو کیوں الگ کیا گیا اس مطلب سماعت کے حوالے سے۔ ناظرین، آج صبح جب یہ فیصلہ آیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطلب جو تحریک انصاف یا عمران خان نے جو ہے سپریم کورٹ کے جو 3 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے 90 روز میں الیکشن کروانے کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، اس میں انہوں نے عمران خان نے سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کو مبارکباد پیش کی ہے، اور مطلب یہ فیصلہ آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ 5 رکنی بینچ تھا، تو اس کو مطلب 3/2 کے فیصلے کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ 3 جسٹس صاحبان کا الیکشن 90 روز میں ہی کروانے کے احکامات، اور اس کے علاوہ 2 جو جسٹس صاحبان تھے جن میں جسٹس مندو خیل اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ، تو 3-2 سے یہ فیصلہ یعنی کہ اکثریتی رائے سے جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپ صدر پاکستان اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے گورنر سے مشاورت کر کے اور باہمی مطلب عمل سے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے اور 90 روز کے اندر ہی اس الیکشن کو کروانے کے مطلب مجاز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ناظرین، اس میں یہ بات قابل غور یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب مسلم نون کے کچھ سینئر وکلاء جن میں اعظم تارڑ صاحب نے آج اٹارنی جنرل کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نکات کو لازمی میں اپنے ویورز تک پیش کرنا چاہوں گا جو انہوں نے نکات پیش کیے ہیں۔ ان کے مطابق کہ یہ فیصلہ 3-2 سے نہیں بنتا، یہ فیصلہ 4 اور 3 سے مطلب یہ فیصلہ آیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا انہوں نے نقطۂ نظر اپنا پیش کیا ہے، وہ میں آپ سے ضرور پیش کروں گا۔ ان کے مطابق کہ 23 فروری کو جب پہلی سماعت از خود نوٹس الیکشن تاریخ کے حوالے سے ہوئی تھی، تو اطہر مین اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ مطلب کہ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ یہ سو موٹو نوٹس نہیں بنتا، اور اس سو موٹو نوٹس کو فوری طور پہ مطلب ڈسکنیکٹ کیا جائے۔ تو آج اعظم تارڑ صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب بھی ساتھ موجود تھے، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے سپریم کورٹ کا جب یہ تفصیلی فیصلہ منظر عام پر آیا تو انہوں نے اس میں منصور علی شاہ صاحب اور مندو خیل کے جو اختلافی نوٹ تھے اس کے بارے میں انہوں نے بڑی ہی خوبصورت اور حیران کن بات کی، جو کہ آگے چل کر آگے اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، اور مطلب یہ کہانی کہیں اور بھی جا سکتی ہے۔ یہ اس کا فیصلہ آنے والے چند روزوں میں ہوگا کہ یہ کس طرف مطلب جاتا ہے یہ بات۔ ان کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنے اختلافی نوٹ جو آج انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے واضح کیا اس بات کو کہ ہمارے جو کولیگ جسٹس جن کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ جو 23 فروری کو انہوں نے لکھا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک فیصلہ لکھا تھا جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر مین اللہ نے کہ یہ نہیں بنتا سو نوٹس، اور ہم جو آج جو اختلافی نوٹ لکھا ہے منصور علی شاہ نے اور اس کے علاوہ جسٹس مندو خیل نے، انہوں نے انہی جسٹس کولیگ صاحبان کا ذکر کیا کہ ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، ان کی اس فیصلے کے ساتھ ہی جائیں گے، ہمارا فیصلہ بالکل ایز اٹ از ان کے ساتھ ہی ہے، اور وہ یہ فیصلہ بھی
اس مطلب 2 جسٹس صاحبان کا اس فیصلے میں مطلب عمل دخل ہے پڑا، اور یہ فیصلہ انہی کے ساتھ اٹیچ کیا۔ مطلب انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو یہ اختلافی نوٹ ہے یہ ایز اٹ از ان کی ہی جو انہوں نے اپنا ایک اختلاف رائے پیش کیا تھا اور اپنا ایک فیصلہ دیا تھا، ہمارا یہ اسی کے ساتھ ہی فیصلہ ہے کہ یہ اسقط نوٹس نہیں بنتا چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور اس اسقط نوٹس نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو آپ مطلب اس سوموٹو نوٹس کو آپ یہیں پہ ڈسچارج کریں۔ ناظرین، نون لیگ کے وکلاء کے مطابق یہ فیصلہ 4/3 کے حساب سے ان کے حق میں گیا ہے، لیکن آپریشن نوٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہی زیادہ آپریٹ کرتا ہے، تو اس کے مطابق جو دوسری سائیڈ ہے وہ 3/2 کے حساب سے دیکھ رہی ہے اور کاؤنٹ بھی کر رہی ہے۔ خیر، یہ تو ایک لمبی بحث ہے اور ایک آئینی بحران ہے مزید جو آگے تنازع اختیار کر گیا ہے، جس کا آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل سینئر جسٹس ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جائے گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے ایک باقاعدہ اجلاس طلب کیا، جس کی صدارت کی انہوں نے خود، اور اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا اس کے اوپر مشاورات کی اپنے ممبران کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوعاً اپلائی کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، اور ایک عندیہ بھی دے دیا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کو ایک مشاورتی خط لکھا جائے گا، اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کر کوئی الیکشن کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ فائنل ہوگی۔ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن کے ساتھ ہے، وہ اس کی اپڈیٹس، اس کے پس پردہ حقائق جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشیر زراعت تھے پرویز الہی کے دور میں عبدالحی دستی، جن کو مظفر گڑھ کے علاقے سے ان کے گھر بیسمنٹ میں چھاپہ مار کر کروڑوں روپے برآمد کر لیا گیا ہے، اور یہ کروڑوں روپے برآمد اینٹی کرپشن کی طرف سے ریڈ ہوا، اور ریڈ میں جو ہے نا کروڑ روپے برآمد کر کے وہ اپنے ہمراہ لاہور لے گئے ہیں ساتھ، اور اس پر مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس کے پس پردہ حقائق ہیں کیا؟ یہ محمد حی دستی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور اس کے پس پردہ مطلب کس نے ریکی کی، کس نے بتایا کہ وہاں پر فلان جگہ پر فلان بیسمنٹ میں اتنا پیسہ پڑا ہے، اگر آپ ریڈ کریں تو مطلب یہ سوال ایک ناظرین آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آخر کوئی اندر کا بندہ ہی ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی۔ تو ناظرین، اور اس حوالے سے میں سوشل میڈیا کے کچھ اینکرز ہیں جن کے بارے میں جن کے میں باتیں گئے بگئے سنتا آ رہا ہوں، یہ بڑی چہمی گوئیاں ہیں کہ یہ اصل بات کیا ہے۔ تو ناظرین، ایک سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہیں ایک پرسن جن کا نام میں آپ کو بتانا نہیں چاہوں گا، مطلب ان کے خیال کے مطابق میں یہ بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں کہ عبدالحی دستی کے گھر جو یہ ریڈ ہوا ہے بیسمنٹ میں جہاں سے کروڑوں روپے برآمد ہوا ہے، اس کے پس پردہ بڑے ہی مطلب ڈیولپمنٹس ہیں، بہت ہی سنگین، بہت ہی خطرناک، بڑے بڑے نام پس پردہ سے ہٹ چکے ہیں اور ہٹنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سوال جو کہ اس بات کو بار بار ہمارے دماغ میں کہتا ہے کہ کس طریقے سے اینٹی کرپشن نے جناب صاحب ریڈ کیا مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں، اور مطلب کیسے ریکی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے یہ بتاؤں، جو آج ان کا ایک فیچر میں پڑھ رہا تھا، مطلب ایک ان کا ویلاگ تھا، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے چودھری پرویز الہی کا تھا۔ چودھری پرویز الہی یہ ان کے فرنٹ مین ہیں، اور جو مختلف اداروں کے جو ڈیولپنگ فنڈز ہوتے ہیں وہاں سے یہ رقم کلیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ 20 30 40 کروڑ کے لگ بھگ ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ان کو
चौधरी साहिबान के पास पहुंचा दिया जाता था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चौधरी साहिबान तक ये पैसा कैसे पहुंचता था और कौन लेकर जाता था। तो नाज़रीन, ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है। ज़हनों में ये सवाल आता होगा कि ये पैसा आखिर चौधरी बरादरान तक कौन लेकर जाता था। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो गुजरात के और ये मुजफ्फरगढ़ ले, ये मतलब यहाँ से पैसा वहाँ कैसे जाता था, एक सवाल आता है ना जहन में। तो नाज़रीन, ये मैं आपको सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसका हवाला देते हुए ये बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद खान भट्टी, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत करीबी साथियों में जिनका शुमार होता है, आजकल वो बड़े लोगों की गिरफ्त में हैं और ज़राए और सोशल मीडिया के कुछ हमारे कोलीग्स जो वीलॉग्स वगैरह करते हैं, उन्होंने काफ़ी हक़ाइक़ों से पर्दा हटाया है, जिनके मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने ही ये गिरफ़्तारी के दौरान इंकशाफ किया है और बताया है कि अब्दुल हाई दस्ती, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन हैं, उनके फ़लान घर की बेसमेंट में इतनी रकम मौजूद है, मुझ पर कुछ हाथ हल्का रखें, वहाँ से वो रकम बरामद करें। तो यहाँ से ये आप खुद सोचें कि कितना ख़तरनाक किस्म के मामला चल रहे हैं पसे पर्दा, और ये कहानी कहाँ जा रही है नाज़रीन, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसका तयन करेगा। मज़ीद अपडेट्स जिस तरह मुझ तक पहुँचती हैं तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ गाय बगाए ज़रूर शेयर करूँगा मेरी आने वाली वीडियोस में। तो नाज़रीन, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट काशिफ़ खान, अल्लाह हाफ़िज़।